ابھی ہمارا مدنی قافلہ گلگت بلتستان کے ضلع گانچے میں آیا ہوا ہے۔ یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ پانی جو ہے نا کم پیا جاتا ہے بہت زیادہ سردی کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا زکام جب کہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور زکام بعض دفعہ جو ہے پانی کی طرح بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ پانی کم پیا جاتا ہے تو پھر یہ پانی اتنا جسم میں کہاں سے آتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ عرض ہے کہ نماز کی حالت میں جب یہ پانی بہے گا تو اس کو ہم کپڑوں پہ اوپر لینے کا حکم ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کپڑوں پہ اوپر لینے سے کیا مراد ہے؟ اور دوسرا، اگر سائڈ پاکٹ میں ہمارا رومال ہو تو کیا رومال سے صاف کرنے کی اجازت ہے؟ اور کیا اس صورت میں نماز کو ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ اللہ اللہ، گلگت میں جہاں بھی سردیاں سخت ہوتی ہیں تو پانی پینے کو جی نہیں کرتا، پیاس بھی لگتی نہیں ہے۔ اب وہ طبی اس کا کیا مسئلہ ہے کہ کم پانی پینے سے آیا گزارا ہوگا یا نہیں، یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ البتہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ پانی پیے بغیر بھی پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اصل وہ بدن جو ہے نا، انسانی بدن، یہ اس کے 4 عناصر ہیں، 4 عناصر، یہ 4 چیزوں سے مل کر یہ بدن بنا ہے۔ اس میں ایک عنصر جو ہے یہ پانی ہے۔ تو یوں مطلب بدن کے اندر آلریڈی پانی ہے۔ یہ گوشت آپ کا نرم نرم کیوں ہو رہا ہے؟ پانی ہے نا۔ آپ جانور کا گوشت، حلال جانور کا گوشت سوکھا ہوا بھی دیکھا ہوگا آپ نے، کہ پانی اس کا اڑ گیا تو سوکھ گیا۔ یہ اندر پانی ہے، تو ہم پانی نہیں پیتے تو یہ بدن کا پانی جو ہے یہ نکلتا ہے، اور یہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے بدن کو۔ اگر یہ زیادہ نکلے گا تو ظاہر ہے کمزوری بڑھے گی اس میں۔ تو اس لیے اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے روزانہ 10-12 گلاس پینے چاہیے۔ جو نہیں پیتے، اور اگر پسینہ ہے، گرمی سخت ہے، پانی زیادہ نکل رہا ہے، تو پھر پانی کی مقدار بڑھانی بھی پڑے گی موقع کی مناسبت سے، ورنہ پھر یہ کہ گردے فیل بہت ہو رہے ہیں۔ تو دیکھو بیچارہ گردے کی بیماریوں میں مبتلا ہے، ڈائلیسس پر ایک تعداد ہے جو بیچاری چلی جاتی ہے، بدن کی کمزوری، اور نہ جانے کتنی بیماریاں پانی کم پینے سے ہوتی ہیں۔ لوگ اس کو سمجھتے نہیں، پانی نہیں پیتے تو تکلیفیں اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے کہ یہ ہم پانی پیئیں۔ صرف اگر پانی پر بھی بندہ توجہ دے نا، تب بھی اس کی باڈی جو ہے نا یہ کافی یعنی کہ اچھی رہے گی صحت کے اعتبار سے۔ اب یہ نزلے کا جو بہنا ہے، یہ پانی، یہ جیسے ناپاک نہیں ہے، مگر اب مسجد کے فرش پر اس کو گرنے نہ دیا جائے۔ مسجد کی دری ہے یا کارپیٹ ہے تو وہاں بھی اپنا ذاتی کو صاف ستھرا رومال سجدے میں بچھا لیا جائے، تاکہ پانی کے جو قطرے گر رہے ہیں یہ اس پر گریں، اور وہ دری یا جو بھی ہے وہ آلود نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ فارغ ہو کر فوراً اس کو جیب میں رکھنا ہے۔ ناک پونچھ کر سب کے سامنے بلا ضرورت پوچھنا اور یہ جھٹکے دینا ناک کو، اور یہ طریقہ کم مناسب ہے، لوگوں کو گھن آ سکتی ہے۔ لیکن بعض اوقات نزلے والے کو مجبوری ہوتی ہے، بیچارہ کیا کرے۔ یہ دیکھنا کہ ہے دوسرے کو، چاہے آپ مجبور ہیں نہیں ہیں، دوسرے کو گھن تو آئے گی، اس کو ذرا آپ کیسے روکیں گے؟ اس لیے جتنا بن پڑے اتنا روکنا چاہیے۔ بعض لوگ ناک میں انگلی گھماتے رہتے ہیں، کان میں انگلی گھماتے رہتے ہیں سب کے سامنے، پھر وہ آسرا نہیں کرتے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے یوں کرتے رہتے ہیں، پھر وہ کھانے کی چیز میں بھی ہاتھ ڈال دیں گے، پیالہ یا گلاس اٹھانا تو آتا ہی نہیں ہے، شاید ہی کسی کو آتا ہو۔ ہاں صحیح بولتا ہوں، نہیں آتا اٹھانا۔ جیسے یہ پیالہ ہے نا، اس کو اٹھانے کا طریقہ ایک تو یہ، یا یہ طریقہ ہمارے کیا یوں اٹھاتے ہیں، یا انگوٹھا ڈالا، ابھی ناک میں گھما رہا تھا، کان میں گھما، ابھی یوں اٹھا لیا۔ اب سامنے والے کو تو الٹی آئے گی نہیں آئے گی، بیچارے کو گھن تو آئے گی نا، پریشان تو ہوگا۔ بدن کا میل اتارتے رہتے ہیں، کھرچتے رہتے ہیں، کیا کرتے رہتے ہیں، پھر یوں مطلب ڈال دیتے ہیں۔
यूं उठाते हैं, ये होटल वाले भी यूं ही उठाते हैं गिलास, यूं 4 5 3 4 गिलास यूं उठा के लाते हैं पानी वाले, ये देखे मैंने, उंगलियां डालकर। इनकी उंगलियां तो बिल्कुल गंदी होती है, टेबलें साफ करते रहते हैं, बेल कुचल वही ठोक देते हैं अंदर, कोई इनको बोलने वाला नहीं होता। बहरहाल ये निजाम घरों का भी ऐसा ही है, नहीं मतलब समझते नहीं है कि ये गिलास किस तरह उठाना है। ये हमको गिलास उठाना भी नहीं आता, तो पीना क्या आता है? तो नाक साफ करना, उंगली डालना, बाद बहुत मजबूरी होती है, लेकिन ये कि कोई देख रहा हो ना तो थोड़ा आदमी सब्र कर ले, एहतियात कर ले, दूसरों के सामने ऐसी हरकत ना करे जिससे उसको घिन आए। कान में उंगलियां घुमाते रहते हैं, वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। इससे बचना चाहिए, लोगों को तकलीफ मत दीजिए। वो बोलेगा नहीं इसमें, फिर तकलीफ होती है। तो पानी बहरहाल गिलगित वाले भी पिए, कराची वाले भी पिए, दुनिया में जहां भी ये पिए। लेकिन अगर कोई डॉक्टर अगर रहनुमाई कर दे ना तो कि ये भाई सर्दी के मौसम में पानी कम पीने से नुकसान नहीं है, कि हवा में रतूबत होती है, नमी, हवा में नमी होती है, तो ये हवा की नमी जो है ये बदन में जाकर वो कम पानी पीने के बावजूद पानी की कमी पूरी करती है। ये एक मेरी मतलब कयास है, ये मुझे पता नहीं है, तो अगर कोई डॉक्टर रहनुमाई कर देगा तो इंशाल्लाह ये हमारी मालूमात में इजाफा होगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि